السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد قدر حسنہ وجمالہ، برہ ونوالہ، فضلہ وکمالہ، وعلی وارث حالہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ طوفان نوح لانے سے اے ذوق فائدہ، وقت کو دیکھتے ہوئے شعر خدا نخواستہ طویل تقریر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن 3 بج رہا ہے، 3 بج چکا۔ اس وقت مجھے جھانسی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میرے لیے دعا کر لیجیے، اچھی یاد آ گئی کہ میں اس وقت تعلیل ہوں، ہو سکتا ہے جھانسی میں جا کے آپریشن کرانے کی نوبت آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے شفاء کامل عطا فرما دے۔ تو طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 عشق ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ اس مختصر سے وقت کے لیے 1-2 نصیحت کی باتیں سن لیجئے اور چند اشعار سن لیجئے۔ حضرت نے بڑے زبردست اشعار سنائے آپ کو۔ مصطفیٰ کے ہاتھ یاد آ گیا کہ نہیں آپ کو؟ مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھنے بھی پائے تھے نہ ابھی التجا کے ہاتھ، اٹھنے بھی پائے تھے نہ ابھی التجا کے ہاتھ، جھولی ہماری بھر گئی خیر الورا کے ہاتھ۔ ماشاءاللہ۔ اٹھنے بھی پائے تھے نہ ابھی التجا کے ہاتھ، جھولی ہماری بھر گئی خیر الورا کے ہاتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھولی ہماری بھر گئی خیر الورا کے ہاتھ۔ بس ایک شعر پڑھوں گا، صرف ایک شعر پڑھوں گا، مجھے خود بھی یاد نہیں ہے اور میرا مزاج بھی ایسا نہیں ہے کچھ بد تہذیبی کے الفاظ اپنے شاعری میں استعمال کروں، لیکن ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے۔ تو اٹھنے بھی پائے تھے نہ ابھی التجا کے ہاتھ، اٹھنے کے بعد دینا اور بغیر اٹھے دے دینا علم غیب پر دلالت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ابھی ہم نے تمنا نہیں کی، سرکار سے کچھ مانگا نہیں، لیکن سرکار غیب داں نبی ہیں، بے شک۔ وہ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، ہم نے ارادہ کیا انہوں نے دے دیا۔ اٹھنے بھی پائے تھے نہ ابھی التجا کے ہاتھ، جھولی ہماری بھر گئی خیر الورا کے ہاتھ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرے، کیا بات ہے. جو مصطفیٰ واہ. جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرے. گستاخیاں کرے، اس بد زباں کو دیجئے الٹا گھما کے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. جی حضور میں یاد کر لوں گا. اللہ کا شکر ہے حضور، میں تو خانوادے کے کئی شعر پڑھتا ہوں سرکاروں کے اپنے. سبحان واہ واہ ماشاء اللہ. جو مصطفیٰ کی شان میں واہ واہ واہ. بہت زبردست. گستاخیاں کرے، جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرے، اس بد زباں کو دیجئے الٹا گھما کے. ہاں، کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اور اب سنجیدہ شعر سنیں. صبح طیبہ کا اجالا، صبح طیبہ کا اجالا کوئی دیکھے تو صحیح. کوئی دیکھے تو صحیح. صبح طیبہ کا اجالا کوئی دیکھے تو صحیح. آپ بولیے کوئی دیکھے تو صحیح، کوئی دیکھے. تب میں سمجھوں گا کہ آپ سن رہے ہیں. صبح طیبہ کا اجالا کوئی دیکھے تو صحیح. بولیے بولیے. بولیے سب آدمی. کوئی دیکھے تو صحیح. صبح طیبہ کا اجالا کوئی دیکھے تو صحیح. کوئی دیکھے تو صحیح، نور ہی نور کا جلوہ کوئی دیکھے تو واہ واہ صحیح. واہ. کوئی دیکھے ہی تو نور صحیح. کا جلوہ نور ہی نور کا جلوہ کوئی دیکھے تو صحیح. کوئی دیکھے تو صحیح. ابھی ہاتھ سنا ہے آپ نے، اب انگلی سنی ہے. صبح طیبہ کا اجالا کوئی دیکھے کوئی دیکھے تو صحیح، نور ہی نور کا جلوہ. کوئی دیکھے تو صحیح. بھئی آپ نہیں سننا چاہ رہے ہیں. نور ہی نور کا جلوہ کوئی دیکھے تو صحیح. اور ان کی انگلی کا اشارہ. بولیے. کوئی دیکھے تو صحیح. بولیے. ان کی انگلی کا اشارہ کوئی دیکھے تو کوئی صحیح. دیکھے تو صحیح، ہو گیا چاند دوبارہ کوئی دیکھے تو صحیح. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان سبحان ان اللہ کی سبحان اللہ. انگلی کا اشارہ کوئی دیکھے کوئی دیکھے تو صحیح، ہو گیا چاند دوبارہ کوئی دیکھے تو صحیح. اور سنیے عقیدے کا شعر، محبت کا شعر کہ رفعت گنبد خضرا، رفعت گنبد خضرا. بلندی. گنبد خضرا کتنا اونچا؟ جی 10 فٹ 20 فٹ 25 فٹ 40 فٹ. رفعت گنبد خضرا. بولیے. کوئی دیکھے تو صحیح. کوئی دیکھے تو صحیح. رفعت گنبد خضرا کوئی دیکھے تو صحیح. کوئی دیکھے تو صحیح، عجیب فرش پر عرش معلا. کوئی دیکھے تو صحیح. کیا بات ہے. فرش پر عرش معلا. کوئی دیکھے تو صحیح. واہ 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 کوئی واہ. دیکھے تو صحیح. ماشاء اللہ. جس پہ قربان ہوئے جاتے ہیں خورشید و قمر. جس پہ قربان ہوئے جاتے ہیں خورشید و قمر، میرے سرکار کا طلوع کوئی دیکھے تو کوئی صحیح. دیکھے تو صحیح. واہ. میرے سرکار کا طلوع کوئی دیکھے تو کوئی دیکھے تو صحیح. حضرات تقریر بھی ہو گئی، نعت شریف بھی ہو گئی، اور میں نے بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا اپنا. ایک دو بات کہ دونوں بزرگوں کی تقریر، ماشاء اللہ. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح معنی میں مسلمان بن جائیے. بے شک نام کے نہیں، کردار کے بھی مسلمان بن جائیے. بے شک. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کے زمانے میں ایک شخص بڑا بد اخلاق جو اپنے پڑوسی کو، یہودی کو ہمیشہ تکلیفیں پہنچاتا تھا، اس کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا.
ایک مرتبہ اس کے دل میں آیا، اس نے یہودی سے کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ کیا کہا؟ کہ تو مسلمان ہو جا۔ تو کہنا کون سے اسلام کی بات کر رہا ہے تو؟ تیرے جیسا مسلمان ہو جاؤں یا بایزید جیسا مسلمان ہو جاؤں؟ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، تیرے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر تو کسی کو بھی اسلام کی دعوت دے گا کوئی تیرے جال میں پھنس نہیں سکتا، کیونکہ تو اتنا بد کردار ہے خود۔ ہاں اگر تو مجھ سے کہے کہ بایزید جیسا مسلمان ہے ویسا مسلمان ہو جاؤں، میں ابھی مسلمان ہونے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کردار اپنا ایسا بنائیے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ بغیر کہے مسلمان ہوتے چلے سبحان جائیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا کردار اگر بھرے بازار میں ان کو گزارا جاتا تھا، مسلمانوں کے لشکر کی نگاہیں نیچی رہتی تھیں۔ بے شک ماشاء اللہ۔ اس لیے اپنے کردار کو سنبھالیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریے۔ واہ، سرکار رحمت للعالمین ہے، رحمت عالم کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے، ہو بہو سر سے لے کر پیر تک متبع رسول بن جائیے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو چاہنے لگے گا، پسند کرنے لگے گا۔ بے شک۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک نصیحت آپ کو کر رہا ہوں کہ پورے منگولی والے اس جلسے سے ایک سبق لے کر کے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ باوضو رہنا شروع کر دیجئے۔ ماشاءاللہ۔ موت کا کسی کے کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے۔ جی پاکیزہ ہو کر اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ بے شک۔ اور ایک خاص بات بتاؤں کہ درود شریف کے جو فضائل ہیں، آج میں نے جمعے کی تقریر حضرت سے سنی، پورے جمعے میں درود شریف کے فضائل بیان کیے گئے۔ فضائل اپنی جگہ ہیں، بے تحاشا فضائل ہیں، ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر باوضو رہیں گے اور بغیر نماز کے بھی آپ وضو کر کے اپنی زندگی کے کام شروع کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کے جسم کا رونگٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، آپ کو گناہوں سے بچانے کی دعا کرے گا، آپ پر اللہ کا فضل و کرم نازل ہونے کی دعا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پاکیزہ رہیں گے، دل بھی پاک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ پاکیزہ رہیں گے، دماغ بھی پاک رہے گا، ذہن بھی پاک رہے گا، اور جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کریں گے آپ کو یاد آ جائے گا، ارے میں پاکیزہ ہوں، وضو سے ہوں، میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں۔ ہزاروں گناہوں سے آپ بچتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے یہ ارادہ کر لیجئے، وضو ٹوٹے فوراً دوبارہ وضو کر لیجئے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو رحمت عالم کانفرنس میں جو کچھ بھی بیانات ہوئے ہیں اس پر ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہیے۔ اللہ کے رسول آپ کو پہچاننے لگیں گے اور آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اور قبر میں بھی اور قیامت میں بھی یہ درود شریف آپ کی بخشائش کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔